میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ کے کلپس میں یہ سنا, چونکہ میں کلپس آپ کے دیکھتا ہوں اور وہیں سے سوال میں ظاہر کھٹے کر کے لائی ہوں. کوئی مولوی تو سوال مجھ کو بتاتا نہیں ہے, مجھ سے بھی نفرت. اچھا مجھے بتائیں, آپ ہمارے کلپ بیچ میں لا کے گھسیڑ دیتے ہیں, اس کلپ میں جو پوچھ رہا ہوتا ہوں وہ بھی تو مولوی سے پوچھا کریں. سب تو پوچھتا ہوں. نہیں, وہ کئی کلپس میں نے جو اس میں بیان کیے, مثلاً آپ بریلویوں کے پاس گئے ہیں, انہیں جا کے آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھئی تمہارے اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے, تمہارے پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, تو ان کو کیا حکم لگاتے ہو؟ یہ آپ نے ابھی تک کسی آپ کی ویڈیو میں نے نہیں دیکھا. ایک بڑے عالم دین سے یہی پوچھنے جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, میری بات صحیح ثابت ہوگی, آج تک آپ نے نہیں پوچھا. حالانکہ حالانکہ کلپ میرا وہی لگایا ہوتا ہے, وہ کلپ بھی اگر آپ ان سے پوچھ لیں نا, اسی لیے وہ جو ایک بندہ بھاگا نا آپ کی پوڈ کاسٹ سے, جی ہاں, اسے پتا تھا کہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں, تو میں پھر کیا کروں گا, میں تو خود اس مناظر میں بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں. وہ اس لیے بےچارا بھاگ گیا ہے کیونکہ آپ نے اسے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے سبحان اللہ کس پہ پڑھا تھا, چشتی رسول اللہ میں پڑھا تھا. وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اپنی کرامت, یہ کبھی بھی آپ کو پوڈ کاسٹ نہیں دے گا, اسے پتا ہے کہ مجھے وہ دفاع کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا, اگر مفتی انیف قریشی صاحب نے آپ کو دی, ان سے بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے شتیہات کے نام پہ شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع 2009 میں کیوں کیا تھا, یہ آپ نے بتانا ہے. ڈن ہو گیا, سوال ہے یہ, سوال ہو. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں, ان کو کہ اس وقت بھی بدلی تھی. یہ کوئی مجدد آیا جس نے بتایا آپ کو, وہ مجدد کہاں رہتا ہے, جہلم میں یا پنڈی میں؟ ظاہر ہے جی, پنڈی میں تو میں کسی مجدد کو نہیں جانتا جس نے کہا ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں, جہلم میں ایک بندے کو جانتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اگلا سوال آپ کو خدمت میں رکھتا ہوں. انڈین یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی, آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ اللہ کی نعمت ہیں. جی کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. مگر ایک کافر تو آپ کی نظر میں اللہ کی نعمت ہو, مگر جو بزرگ جن کو آپ قبر چاٹو کہتے ہیں وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. کوئی تو زندگی میں اچھا کام ان سے ثابت ہوگا نا بھائی. سارے برے آپ بتاتے اپنی, ان کی کتابوں, انہی کی کتابیں بھائی برے کیے ہوں گے معاذ اللہ انہوں نے, ہم نہیں انکار کر رہے, لیکن آپ برے بتاتے ہیں, کبھی تو ان کا کوئی اچھا کام بھی بتائیں. مگر ایک کافر دھرو راٹھی, اس کو آپ بولتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. بزرگ بھی تو کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت ہوں گے نا بھائی. ہم نے مان لیا بزرگ قبر چاٹو ہیں, یہ کافر پتھر چاٹو ہے دھرو راٹھی, اس کو آپ حافظ اللہ بھی بولتے ہیں, اور اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی نعمت ہے. یہ قبر چاٹو نہیں, پتھر چاٹو ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے پتھر چاٹو کو؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کی نعمت مانتے ہیں دھرو راٹھی کو؟ مجھے تو عطا نہیں ہوئی. نہیں, جو وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. کنٹریبیوشن کیا کر رہے ہیں بھائی, اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ دین سکھا رہے ہیں آپ کو. ہم تو آپ سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے آپ اللہ کے نہیں, میں بتاتا ہوں دین انہوں نے کیا سکھایا آپ کو. وہ دین سن لیں نا, انہوں نے یہ سکھایا کہ ہندوؤں میں جتنے یہ بابے ہیں سب فراڈ ہے. تو یہاں پہ ہمارا ان سے اتفاق ہو گیا کہ ادھر والے بھی سارے فراڈ ہی ہیں. مگر اللہ تو انہوں نے اپنے دین کے اندر جو کمزوریاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا, باقی جو ہسٹری کا نالج انہوں نے دیا. ایک ویسے تو آپ لوگوں نے بتایا کہ مولا علی کہتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے, تو وہ کروڑوں لوگوں کا استاد ہے, لوگوں کو سکھا رہا ہے. اچھا, اب آ جائیں کہ جو یہاں پہ لوگ, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. بھائی میری پوری ویڈیو ہے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, اس کی خوبیاں اور خامیاں جا کے یوٹیوب پہ لکھیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے قل کا ترجمہ اچھا کیا ہے, بسم اللہ کا ترجمہ اچھا کیا ہے, ووجدک ضالا فہدی اس کا ترجمہ اچھا کیا ہے. آج سے نہیں کہہ رہا, کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. مگر وہ قبر چاٹو تھے نا میرے بھائی. میں آپ نے کہا کہ تعریف دکھائیں تو میں نے تعریف کی ہوئی ہے, میں نے مان تو لیا, لیکن وہ قبر چاٹو. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے مسلمانوں کی تعریف نہیں کرتا, وہ آپ کا پروگرام تو مر گیا. وہ تو پروگرام مر گیا. مگر آپ مجھے یہ تو یہ وڑ گیا نہ کہ مر گیا, میں نے اس کے لیے تھوڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کیا. مگر آپ یہ بتا دینا کہ وہ جن بزرگوں کی آپ نے تعریف بھی کی ہے وہ قبر چاٹو تو تھے نا. جی ظاہر ہے. تو کیا دھرو راٹھی پتھر چاٹو نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں اسے دیکھا چاٹتے, وہ تو سیکولر ٹائپ. آپ نے قبر چاٹتے ہوئے دیکھے اعلیٰ حضرت کو؟ کس کو؟ اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں, انہوں نے تو لکھ کے فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے. یہ میں عنقریب اس پہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے والا ہوں, آپ تیار رہیں انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے جو شرکیہ باتیں کی ہیں نا, ان کو میں نے جمع کیا جو ان کے بیٹے نے جمع کیا. ان کو کسی نے کہا فلاں بزرگ نے کہا جب بھی مصیبت ہو تو مجھے پکارا کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے ایک ہی در پکڑ لی ہے, مجھے جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو میں اسی کو پکارتا ہوں. عام مسلمان سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اللہ کے در کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ان کا عبد القادر جیلانی. اچھا, تو وہ تو بھائی عبد القادر جیلانی کو خدا کے مقابلے پہ مانے ہوئے ہیں. یہ جو یا جنید والا واقعہ ہے کہ یا جنید کہا تو وہ تیرنا شروع ہو گیا, اور جب یا اللہ کہا تو ڈوب گیا.
یہ بھی ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے. قبر چاٹو تو چھوٹی چیز ہے, وہ تو کہتے ہیں یا جنید کہنے والا ترے گا یا اللہ کہنے والا ڈوبے گا. اللہ سے دشمنی کی ہوئی ہے. قبر چاٹو تو چھوٹی چیز ہے. اس طرح کی دشمنی اللہ کے ساتھ دھروو راٹھی کی آپ نے مجھے دکھانی ہے کہ اس نے کہا کہ جو گاڈ کا ماننے والا ہے تباہ ہو جائے گا اور جو گاڈ کا نہیں ماننے والا. مگر علی بھائی ہے تو کافر نا, میں نے آپ کو بتا دیا نا. نہیں لیکن کافر تو ہے اس میں. اور کافر پتھر چاٹتے ہیں, پتھر کو پوچھتے ہیں. کون یار, سارے تو نہیں چاٹتے, وہ سیکولر ہے. ہاں وہ تو اس وقت مسلمانوں کا مقدمہ جو وہ پیش کر رہے ہیں مودی کے سامنے, کسی مسلمان کی جرت نہیں ہے. کانگریس وہ کام نہیں کر سکی. آپ ذرا اس کی یہ ویڈیوز دیکھیں آخری 5-6, اس نے مسلمانوں کا وہ مقدمہ پیش کیا ہے جو مسلمان بھی نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکے, جو کچھ ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. باقی ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں, اگر میں آئنسٹائن کی تعریف کرتا ہوں اس کے عقیدے کی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, شخص کی تعریف. آپ مجھے بتائیں یہ اے سی اجمیر والوں کا بنا ہوا ہے, یہ جو گوٹا ہے یہ بغداد شریف والوں نے مشین میں بنایا تھا. اگر آپ اس کی تعریف کریں یا میں اس کی تعریف کروں تو میں کہوں گا کہ آپ نے کافروں کی تعریف کر دی ہے. اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنایا نا یہ پرنٹنگ پریس. یا میں اس کی اچھی پرنٹنگ کی تعریف کروں تو گورا شریف نے کیا نا. تو میں اس کی اس ایکٹیویٹی کی تعریف کر رہا ہوں, نہ کہ اس کے عقیدے کی. بالکل صحیح. علی بھائی مجھے یہ بتا دیجیے, ہم یہ سنتے ہیں کہ میدان کربلا میں قافلہ حسینی کے مد مقابل علیہ السلام 9 لاکھ یزیدی فوج تھی. کیا واقعی یہی تعداد تھی؟ 9 لاکھ نہیں, یہ 22,000 کا لشکر تھا. 9 لاکھ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہم سنتے ہیں مجالس میں 9 لاکھ 9 لاکھ کا مجمع, نہیں میرے خیال 56 ملکوں کی فوجیں. نہیں 56 ملکوں کی فوجیں کہاں سے آ گئی؟ 56 ملک کہاں, اس ٹائم تو ملک ہی نہیں تھے بھائی. بنو امیہ کی ایک حکومت تھی, اوور آل شام میں بیٹھا ہوا تھا یزید. 22,000 کا لشکر تھا, یعنی 9 لاکھ نہیں تھا. اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کربلا نہیں گئے تھے, وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کوفہ میں. وہاں سے آپ نے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنی تھی اور اس کے بعد جو ہے یزید کو تخت حکومت سے ہٹانا تھا. لیکن اس کی نوبت نہیں آنے دی. یہ آپ شیعہ اور سنی پبلک کو ایجوکیٹ کریں. بعض آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے فلسطین چلے جائیں اور یروشلم فتح کروا لیں, تو ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ آپ جو نظریات اور عقائد بتا رہے ہو یہ بالکل غلط ہے, ایسے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضرت حسین ابن علی جو ہیں وہ جنگ نہیں لڑنے گئے تھے, وہ شفٹ ہو رہے تھے کوفہ, وہاں سے انہوں نے سٹرگل لانچ کرنی تھی, جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. کربلا میں جنوں کی فوج بھی آ گئی تھی اور ان کا سردار ظافر جن بھی سرکار حسین سے منتیں کرتا رہا کہ مجھ کو اجازت دیجیے. پتہ نہیں جی, ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات. البتہ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے, ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ سنا تھا حضرت حسین کی وفات کے اوپر, وہ رو رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بس